السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جتنے میرے بہن بھائی دوست بزرگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو میرے بہن بھائی دوست بزرگ کسی پریشانی مصیبت تکلیف میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں تکالیف اور مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور جن میرے بہن بھائی دوستوں پر قرض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست غیب کے خزانوں میں سے فرمائیں، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں دوستوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات ہم کتابوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں اور علماء کرام سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسلام کو پھیلانے میں کتنی تکالیف اور مصیبتیں برداشت کیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے تو ان پر اس محفل کا کتنا اثر ہوتا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات سنتے تو اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج میں آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعظ فرما رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ ختم ہوا تو ہم سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی جب اپنے گھر میں پہنچا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مشغول ہو گیا اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گیا، تو جو کیفیت میری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں تھی وہ کیفیت جاتی رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ دفعتاً مجھے یہ خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو ہماری اور کیفیت ہوتی ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے اٹھ کر ہم اپنے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں اور اپنے کاروبار میں دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہماری اور حالت ہوتی ہے۔ تو ان کو یہ خیال آتے ہی اپنے نفاق کا ڈر ہوا، اپنے منافق ہونے کا خدشہ پیدا ہوا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ راستے میں سے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے نظر آئے، اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتار یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب پہنچے تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام عرض کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، یعنی میں منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کیفیت ان کے سامنے بیان کی کہ جب ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں
تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت اور جہنم کا تذکرہ فرما رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم گویا کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہے، اور اس وقت ہماری کیفیت بالکل الگ سی ہوتی ہے۔ اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر بار میں بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہماری کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ تو ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں۔ چنانچہ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا تذکرہ فرما رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہماری کیفیت مختلف ہوتی ہے، اور جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہماری کیفیت اور ہو جاتی ہے، یعنی وہ سب کچھ ہمیں بھول جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حنظلہ، اگر ہر وقت تمہاری وہی کیفیت رہے جو میرے سامنے رہتی ہے تو فرشتے تمہارے ساتھ راستوں میں مصافحہ کرتے پھریں، کیونکہ فرشتے ہی صرف ایسی مخلوق ہے جن کے ساتھ کوئی نفسانی خواہش نہیں ہے، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور وہ ایک ہی حال میں رہتے ہیں۔ اور انسان کے ساتھ تو نفسانی خواہشات بھی ہیں اور دنیا کے کام کاج بھی ہیں، تو وہ ایک حال میں نہیں رہ سکتا۔ تو یہ حالت جو ہے یہ کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیسے حالات تھے کہ وہ ان کو ایک چھوٹی سی بات اتنی زیادہ محسوس ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس سے اٹھ کر جب دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گئے تو ان کو اتنا افسوس ہوا اور اپنی حالت پر اتنا ان کو رنج ہوا کہ اپنے منافق ہونے کا ان کو خیال ہونے لگا۔ اور ہم لوگ ہیں کہ ہر وقت دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سنتے ہوئے بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو گزاریں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین کو ہم تک پہنچایا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرے یہ واقعات پسند آتے ہوں تو ان کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور ساتھ ہی سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور کامنٹس میں بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیا کریں، اور اگر میری کسی بات میں کوئی غلطی ہو تو اس کو درگزر کر دیا کریں، اور ساتھ ہی مجھے کامنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ ان واقعات میں جو غلطیاں میں اگر کرتا ہوں تو وہ آپ مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ مجھے اس کے بارے میں مطلع کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور میں کوشش کروں گا کہ میں آئندہ وہ غلطی نہ کروں۔ تو آخر میں میری آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
آپ سب کی جتنی بھی دلی خواہشات ہیں اور جو نیک تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو پورا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور مجھے بھی جو میں نے کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرے بہن بھائی دوست بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔